السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے۔ امید یہ بھی کرتی ہوں کہ میرے ناولز آپ کو پسند آ رہے ہوں گے۔ میں نے ناول نیو سٹارٹ کیا ہے، اے محبت تیری خاطر سب کچھ قربان کیا، پارٹ 3 آج ہم ریڈ کریں گے۔ امید کرتی ہوں اس کے دونوں پارٹس آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ بہت ہی خوبصورت ناول جو آج کل معاشرے میں لڑکیاں اپنا سب کچھ گوا بیٹھتی ہیں، سیم اس کے متعلق سٹوری بتائی گئی ہے۔ تو ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ناول کو۔ سدرا اس کے لیے کولڈ ڈرنک لے کر آئی، جسے گھونٹ گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے وہ اس کی مما سے باتیں کر رہی تھی جو اسے بتا رہی تھی۔ وقت بڑا ہی نازک ہو گیا ہے بیٹی، اپنے اسلامک ملک میں کوئی بھی رنگ اسلامی نہیں رہا، ہر طرف بے حیائی کا راج ہو گیا ہے۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ مشکل ایک ماں کے لیے ایک بیٹی کی عزت کی حفاظت ہے۔ گھر کی چار دیواری سے باہر چاروں اطراف خوانخواہ بھیڑیوں کی بختات ہے۔ یہ بھیڑیے جہاں کہیں کسی عورت کو ذرا سا کمزور پاتے ہیں فوراً پکڑ کر نوچ ڈالتے ہیں۔ سدرا میری بیٹی ہے اور میں نے اس کی اچھی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تم بھی میرے لیے سدرا جیسی ہو، اس لیے سمجھا رہی ہوں کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا جو تمہارے والدین کا سر جھکا دے۔ سدرا کی والدہ نے کبھی اس سے ایسی باتیں نہیں کی تھی، مگر پھر بھی وہ ان سے بے حد ڈرتی تھی، جبکہ سدرا کو دیکھ کر تو ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ ان جیسی نیک اور سمجھدار عورت کی بیٹی ہے۔ ایک روز گھر واپسی پر اس نے 1000 بار خود پر لعنت بھیجی کہ اس نے غلط کام میں سدرا کا ہاتھ ساتھ کیوں دیا۔ بار بار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کی ماما کو اس کی حالیہ مصروفیات اور کرتوتوں سے باخبر کر دے۔ شام میں اس نے سنان سے بھی یہ مسئلہ شیئر کیا، جس پر سنان نے اسے نصیحت کی کہ وہ اس کی والدہ کو باخبر کرنے کی بجائے سدرا سے فرینڈ شپ ہی ختم کر دے، کیونکہ ایسی آزاد لڑکیوں کا نہ دوستی اچھی ہوتی ہے نہ دشمنی۔ سنان کی ہدایت پر اس نے اس سے بے رخی برتنا شروع کر دی، جس پر پہلے وہ بہت ہرٹ اور ناراض بھی ہوئی، مگر جب سبین نے صاف صاف اسے کہا کہ وہ فہد اور اس سے کسی کا انتخاب کرے گی تو اس نے چپ چاپ اس سے کنارہ کشی کر کے 2-4 اور لڑکیوں سے دوستی کی گھانٹ لی۔ سبین کا دل اس کی اس ادا پر دکھا کیونکہ وہ اس سے بہت اچھی دوست تھی، مگر قدرت نے جلدی اس کا نقصان کا ازالہ بھی کر دیا۔ سنان اسے پاگل، بیوقوف اور عقل سے پیدل لڑکی کے القاب دیا کرتا تھا، مگر جانتا تھا وہ دل کی بے حد سادہ اور مضبوط کردار کی حامل لڑکی ہے۔ بے حد جذباتی فطرت کی حامل ہونے کی وجہ سے اکثر وہ نقصان اٹھاتی، مگر سنان کے ہوتے ہوئے سے کوئی ٹینشن نہیں تھی۔ بچپن ہی سے سنان اس کی شرارتوں اور بیوقوفیوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اسے سلمیٰ بیگم کے عتاب سے بچاتا آیا تھا۔ وہ اس کا کزن کم اور سہیلی زیادہ تھا۔ اس روز سنڈے تھا، وہ مشین لگا کر کپڑے دھو رہی تھی جب اچانک سے دروازے پر دستک ہوئی۔ سنان سلمیٰ بیگم میں سر میں تیل لگوا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو ایک نہایت حسین لڑکی شائستگی سے مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف چلی آئی۔ السلام علیکم، میرا نام ماروخ ہے، ابھی کل لوگ ہم آپ کے سامنے والے بنگلے میں شفٹ ہوئے ہیں۔ سنبیل سے ہاتھ ملانے کے بعد اس نے اپنا تعارف کروایا۔ جواباً وہ بھی مسکرائی۔ وعلیکم السلام، آئیے بیٹھیے پلیز۔ لڑکی کا ظاہری حلیہ اور شکل و صورت واقعی بے حد متاثر کن تھی۔ سلمیٰ بیگم نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، ہم لوگ ذرا کم ہی ارد گرد کی خبر رکھتے ہیں، اس لیے تم لوگوں کے آنے کی خبر نہ ہو سکی۔ کون کون ہے گھر میں؟ الحمدللہ سبھی ہیں، میرا مطلب امی، ابو اور بھائی۔ ابو ریٹائر کرنل ہیں، آج کل گاؤں میں زمینوں پر ہوتے ہیں۔ بھائی ملک سے باہر ہے، امی جاب کرتی ہیں، میں نے ابھی حال میں ہی ماسٹرز کیا ہے۔ ماشاءاللہ، میں آؤں گی تمہاری طرف۔ یہ سبین ہے، میری اکلوتی بیٹی، کالج میں پڑھتی ہے۔ یہ سنان ہے، میرا بھتیجا، میرے پاس ہی رہتا ہے، اس نے بھی 16 جماعتیں پاس کی ہوئی ہیں۔ اب کسی اچھی سی ملازمت کی تلاش میں ہوں، مگر پاکستان میں اچھی نوکریاں کہاں ملتی ہیں آسانی سے۔ ان کا دل ہر وقت غبار سے بھرا رہتا۔ اب بھی ماروخ سے دل کا بوجھ ہلکا کیا تو سبین تب کا رہ گئی، جبکہ سنان مسکراہٹ دباتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اگلے چند ہی منٹ میں وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کی بوتل تھی، جو سبین کو تھمانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں گھس گیا۔ سبین کو ماروخ کافی اچھی لگی، مگر اپنی بے تحاشا مصروفیات کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی اس کی طرف نہیں جا سکی۔ البتہ ماروخ اکثر شام کی چائے پر ان کی طرف آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کے بیچ کافی دوستی ہو گئی تھی۔ سنان کو ماروخ سے اس کی دوستی پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لہٰذا اس نے اپنا موبائل نمبر بنا کسی ہچکچاہٹ کے سے دے دیا۔ یہی وجہ تھی وہ گاہے بگاہے اسے SMS کر کے کال بھی کرتی رہتی۔ اس روز شام میں وہ پھر ماروخ سے بات کر رہی تھی جب گفتگو کے درمیان اچانک سے
پوچھا سبھی۔ ایک بات پوچھوں، سچ مچ جواب دو گی؟ ہاں پوچھو۔ اس کی کھلی آفر پر ماروح ایک لمحے کے لیے خاموش رہ کر بولی، کیا تم نے اپنے کزن سبھی سے پیار کرتی ہو؟ نہیں، ایک لمحے کو سوچے بغیر اس نے فوراً جواب دیا۔ کیوں؟ پتہ نہیں یار، میں نے کبھی اس کے بارے میں اسپیشل سوچا نہیں۔ ویسے بھی وہ میرے تصوراتی ہیرو سے میل نہیں کھاتا اور نہ ہی خود مجھے پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک میں عقل سے پیدل لڑکی ہوں۔ لیکن تم سب یہ کیوں پوچھ رہی ہو؟ فوراً مشکوک ہوئی۔ ویسے بھی یار مجھے کافی سلجھا ہوا لگا سنان۔ ہاں سلجھا ہوا، ایک نمبر کا فلرٹی اور دھوکے باز ہے۔ لڑکیوں سے چکر چلا رکھے ہیں معصوف نے۔ اس کا موبائل دیکھنا، کبھی کوئی 50 نمبر فرینڈز کے ہوں گے لڑکیوں کے، کالز کا بھی ریکارڈ کرتا ہے، ان کا پھر اپنی شو بنانے کو مجھے سناتا ہے۔ سچی مانی اب تو لڑکیوں میں بھی حیا نام کی کوئی چیز نہیں۔ وہ چونکہ اس کے نمبر پر آنے والی لڑکیوں کی ریکارڈنگ کال سنتی رہتی تھی، لہٰذا ان کی فضول حرکتوں سے بخوبی آگاہ تھی۔ معروف نے اس کے الفاظ پر ہلکا سا کہکا لگایا۔ ہاں یار، اب تو ہم بھی بڑے ایڈوانس ہو گئے ہیں، لڑکے تو لڑکے، اب لڑکیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ بے حیائی اور بے حسی ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفلوٹ ہو چکی ہے۔ آگ اور پانی کے کھیل نے پاکستان کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ سچ کہتی ہو، اب تو نصاب میں بھی شرکناب تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ فرسٹ ایئر کی بایو دیکھی ہے تم نے؟ نہیں، سنا ہے کہ کچھ چیپٹرز واقعی اخلاقی اقدار سے باہر ہے۔ نظام تعلیم کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے اس حکومت نے۔ دونوں کے بیچ روزانہ ایسے ہی موضوعات پر گھنٹوں گفتگو چلتی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ اب سبین کو سدرا سے دوستی ختم ہونے کا پہلا سا دکھ نہیں رہا۔ سنان آج کل شدت سے یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ سبین کے ساتھ بھی یہ برتاؤ پہلے جیسا نہیں رہا۔ پہلے کی طرح ان کی نوک جھوک بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب وہ اکثر اس کے چھوٹے موٹے کام سر انجام دینے میں لاپرواہی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ پچھلے دنوں سلمیٰ بیگم اس کے پاس موبائل دیکھ کر بہت غصہ ہوئی، مگر اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس روز سنان نے انہیں کہتے سنا، اللہ کی مار پڑے اس لڑکی کو، پہلے رسالوں سے چمٹی رہتی تھی، اب یہ منحوس موبائل فون آ گیا ہے۔ مجال ہے جو 1 منٹ جان چھوڑتی ہو اس موبائل کی۔ ناس مارے، پتہ نہیں کیا ہے جو اس لڑکی کا دل ہی نہیں بھرتا۔ وہ سنان سے نہیں کہہ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کی اطلاع پر وہ بہت دیر تک سبین کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے خود سے بڑھ کر سبین کی ذات، اس کے کردار پر یقین تھا۔ وہ کسی صورت میں کچھ غلط نہیں کر سکتی، مگر موجودہ حالات اور واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کچھ متفکر ضرور ہو گیا۔ موبائل فون سے پھیلتی معاشرتی تباہ کاریوں سے وہ کسی طور پر بے خبر نہیں تھا، اس لیے اسے ڈر تھا کہ کہیں سبین اپنی سادگی اور معصومیت کے ہاتھوں کوئی نقصان نہ اٹھا لے۔ یہ چھوڑ کر شہر میں معقول جاب کی تلاش کر رہا تھا۔ مستقبل میں اس کا ارادہ یہی سی شہر میں چھوٹا سا گھر بنانے کا تھا، لہٰذا کسی معقول ملازمت کے لیے وہ فی الحال چھوٹے موٹے اداروں میں کام کر رہا تھا۔ وہ مرد تھا، معاشرے میں تیزی سے جھڑیں پھیلاتی برائیوں کی خبر اسے زیادہ تھی۔ قدرے بیوقوف اور سادہ لڑکیوں کی زندگی میں جو تباہ کاریاں موبائل فون کی وجہ سے پھیل رہی تھیں، وہ ان سے لا علم نہیں تھا۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قائم ہونے والے اسلامی ملک میں سی ڈی اور کیبل کا عام ہونا ہر باشعور پاکستانی کے لیے لمحہ فکریہ تھا۔ موبائل فون کے نہایت سستے پیمانے پر عام ہونے نے مزید الجھن بڑھا دی۔ نہایت کامیابی سے پاکستان کی نئی نسل کی گمراہی، ذہنی گندگی اور دین سے دور کرنے کی دشمنی کی گھٹیا گھنونی کوششیں تیزی سے اپنے مقاصد حاصل کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ نئی نسل کی رگوں میں بے حیائی کا اترنا شریف انسان کی نیندیں اڑا رہا تھا۔ ماؤں کے لیے اپنی جوان بیٹیوں کے ایمان اور عزت کی حفاظت ایک المیہ بنتی جا رہی تھی۔ آئے دن روز نت نئے واقعات ہو رہے تھے۔ اس کی ایک دوست کی بہن کے پچھلے دنوں موبائل فون کی وجہ سے طلاق بھی ہو گئی تھی، کیونکہ محترمہ شوہر کے اعتراض کرنے کے باوجود کسی صورت موبائل فون سے دستبردار ہونے پر راضی نہیں تھی۔ نتیجہ دونوں میں اختلافات ہوئے اور اس کا اختتام طلاق پر ہوا۔ لڑکی جیسے ہی فارغ ہو کر باپ کے گھر واپس آئی، وہ اتنا بڑا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے زندگی کی بازی ہار گئی۔ یوں ان کا ہنستا کھیلتا شیرازہ بکھر کے رہ گیا۔ پچھلے دنوں اسے گھر میں ایمرجنسی کال کرنی تھی، مگر اس کے موبائل میں گفتگو کے دوران ہی بیلنس ختم ہو گیا۔ تبھی اس نے ایک دوست سے موبائل مستعار لے لیا۔ گھر بات کرنے کے لیے، یوں ہی فراغت میں دل بہلانے کے لیے اس نے ویڈیو اور ساؤنڈ کے فولڈز چیک کیے تو ویڈیو میں محفوظ پہلے ہی گیت اس نے ہوش اڑا دیے۔ انتہائی شرمناک مناظر دیکھ کے مرد ہونے کے باوجود اس کا دماغ سنا اٹھا۔ نیکسٹ فولڈر میں پوری انگلش مووی محفوظ کی ہوئی تھی، جس کا ایک ایک سین غلاظت سے بھرا ہوا تھا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کی ساؤنڈ میں جانے کی ہمت نہیں ہوئی۔
گو وہ خود بھی زیادہ شریف لڑکا نہیں تھا، بیک وقت کئی لڑکیوں سے اس کا افیئر چل رہا تھا، مگر اس حد تک کہ اخلاق سوز ذہنی تفریح تک ابھی اس کا دماغ نہیں گیا تھا، نہ ہی اس کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ مرد ہو کر بھی وہ موبائل فون کی ایسی بہت سی دلچسپ تفریحات سے باز رہا تھا جس میں کئی دیگر دوست بری طرح انوالو تھے۔ ابھی کل ہی دوستوں میں بیٹھا تھا جب اس کا دوست فائز بڑے فخریہ انداز میں اسے بتاتے ہوئے بولا، موجودہ حکومت کا کوئی اور اقدام اچھا ہو نہ ہو مگر یہ کام تو تعریف کے قابل ہے کہ اس نے نئی نوجوان نسل کو سستی تفریح فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ پہلے جاتے تھے سینما یا چوری کے گھر میں فلمیں لا کر دیکھتے تھے، گھر والوں سے جوتیاں پڑتی تھی، مگر اب تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور موج بھی ہو جاتی ہے۔ عجیب خباثت تھی اس کے چہرے پر، سنان بس ایک نظر اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ اچھا سن، کل لاہور چل رہا ہے میرے ساتھ؟ سکندر اور وقار ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھ کر گئے تھے، تبھی اس نے اسے آفر کی۔ کیونکہ تمہارا کیا کل نکل آیا لاہور میں؟ تمہارا کیا کام نکل آیا لاہور میں؟ کام تو کچھ خاص نہیں، سعدیہ نے اسپیشل بلایا ہے۔ سعدیہ کو تو جانتا ہے نا، آج کل اپنی جان پہ بنی ہوئی ہے، وہاں کسی ہوٹل میں اسپیشل کمرہ بک کروایا ہے، اس نے بہت زیادہ اصرار کیا ہے۔ میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو رہا ہوں یار، تیرے لیے ہوگی۔ میں ایسی نیچ لڑکیوں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ سنان کو اس طرح پر جوش ہونا قطعی زہر لگ رہا تھا، جبکہ وہ اس کے الفاظ پر کھلکھلایا، تو ہے ہی اس طرح کا، تجھے کیا پتا زندگی کا اصل مزہ اسی مزے میں تو ہے۔ خیر مولا دے اور بندہ لے، لڑکیاں جب خود مجبور ہو کر ایسی آفر دے تو ہمیں انکار نہیں کرنا چاہیے۔ کفران نعمت کے بچے، مرو گے تو سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ وہ چلایا تو فائز لاپرواہی سے ہنستے ہوئے بولا، جب مریں گے تب دیکھا جائے گا، فی الحال تو عیش کرنے کی عمر ہے۔ سنان کو اس کی ہنسی زہر لگ رہی تھی، وہ اٹھنا ہی چاہ رہا تھا جب فائز نے اس کا ہاتھ پکڑ کر